بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا وحید الدین خان صاحب عصر حاضر کے جید علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ 200 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ساری عمر ان کی لکھنے پڑھنے میں گزری ہے۔ ان کی کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرتے ہیں، آسان اور عام فہم الفاظ میں قرآن حکیم کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ دینی کتاب کے نام سے جو ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا ایک جامع تعارف AI کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عصر حاضر میں جو جدید ذرائع ابلاغ آئے ہیں، اس کی مدد لینی چاہیے۔ تو آئیے اس کتاب کا ایک جامع تعارف سنتے ہیں۔ آج ہم مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک بہت اہم کتاب دینی تعلیم، اس کے کچھ خاص حصوں پر بات چیت کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ کتاب بنیادی اسلامی تصورات کو سمجھنے میں مطلب زندگی کا مقصد کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے بڑی مددگار ہے۔ اور جیسا آپ نے ذکر کیا، یہ صرف عقیدوں کی فہرست نہیں ہے، دیباچے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ قاری میں ایک تبدیلی لانا چاہتی ہے۔ بالکل، ایک اندرونی تبدیلی، خالق سے تعلق جوڑنے کی بات ہے۔ یہ صرف جاننا نہیں، بلکہ ایک طرح سے دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ صحیح، تو پھر بنیادی نقطے سے شروع کرتے ہیں، یعنی توحید سے، خدا کا ایک ہونا۔ اس پر کتاب کیا کہتی ہے؟ اچھا، کتاب بہت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بس ایک۔ وہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد۔ جی بالکل، وہی ہے کائنات کا بنانے والا، مالک، چلانے والا، سب جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کو اس کے برابر سمجھنا یہ بالکل نفی ہے اس کی۔ اور یہ عقیدہ پھر انسان کو دوسری غلامیوں سے آزاد کر دیتا ہے؟ ہاں، ذہنی فکری غلامیوں سے آزادی۔ جب آپ صرف ایک ہستی کو مانتے ہیں تو پھر باقی سب چیزیں اپنی صحیح جگہ پر آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ بس ایک عارضی مرحلہ ہے، ایک امتحان کی طرح۔ یقیناً، کتاب میں دوسری دنیا اور آدمی کا امتحان جیسے عنوانات اسی پر تو زور دیتے ہیں۔ یہ زندگی اصل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو بس ایک آپ کہہ لیں ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ اچھا۔ یہاں جو کریں گے اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آگے کیا ملنا ہے، وہ جو مستقل زندگی ہے۔ تو ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر یہ امتحان ہے تو پھر گائیڈنس کیسے ملے گی؟ مطلب صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جی، اس کا جواب پھر رسولوں کے ذکر میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، وقت فوقت پیغمبر بھیجے جنہوں نے آ کے بتایا کہ بھئی خدا تم سے کیا چاہتا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور اسی تسلسل میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول، ختم نبوت کا تصور آ جاتا ہے۔ درست فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن جو آپ پر نازل ہوا اور آپ کی سنت یعنی آپ کا طریقہ، آپ کی باتیں، وہ قیامت تک کے لیے مکمل رہنمائی ہیں۔ اب راستہ بالکل صاف ہے، محفوظ ہے۔ یہ تو ہو گئے بنیادی عقائد، لیکن کتاب ایک اور بڑی دلچسپ بات کرتی ہے کہ یہ عقیدے صرف دماغ میں نہیں رہنے چاہیے، زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ جی ہاں، وہ جو مثال دی ہے نا پانی میں رنگ گھلنے کی، ہاں، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ بالکل، وہ یہی سمجھاتی ہے کہ اسلام کوئی الگ سے کرنے والا کام نہیں ہے، کوئی ضمیمہ نہیں ہے زندگی کا۔ جیسے رنگ پانی میں گھل جاتا ہے، اس کی پہچان بن جاتا ہے، اسی طرح ایمان آپ کی پوری شخصیت میں، سوچ میں، جذبات میں، عمل میں، اخلاق میں، ہر چیز میں رچ بس جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جی بالکل، ایک مکمل پیکیج ہے۔ تو پھر اس طرز زندگی میں عبادات جیسے نماز، روزہ وغیرہ اور اخلاقیات، ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ عبادت صرف رسومات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی یاد کی، اس کی بڑائی کے احساس کی اور اس کی بات ماننے کی ایک کیفیت ہے، مسلسل کیفیت۔ اچھا۔ اور یہ کیفیت پھر لازماً آپ کے اخلاق میں جھلکے گی، دوسروں کو معاف کرنا، رحم کرنا، وعدہ پورا کرنا، لین دین میں صاف رہنا، ایمانداری، یہ سب اسی عبادت کا حصہ ہے، اسی کا عملی ثبوت ہے۔ یعنی عبادت اور اخلاق الگ الگ نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، لازم و ملزوم ہے۔ ایک اور تصور جو کتاب میں ہے وہ خدا کی عینک سے دیکھنے کا ہے، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ ہاں، یہ بڑا گہرا نکتہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں انہیں صرف ظاہری سطح پر نہ دیکھیں،
بلکہ ایمان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہو سکتی ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے، اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، چاہے وہ چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہو یا بری۔ تو اس سے مشکل وقت میں بھی ایک سکون ملتا ہے، جی، ایک اطمینان ملتا ہے، اور چیزوں کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، مایوسی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ بنتا ہے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنا، اور یہ ایک امتحان ہے۔ بالکل، زندگی بامقصد ہے، اور دوسرا جواب دہی کا احساس، جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے آخرت میں۔ جی، لیکن ساتھ ہی یہ تسلی بھی کہ اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے، وحی کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے رہنمائی موجود ہے۔ اور صرف ظاہری اعمال نہیں، بلکہ اندر کی جو کیفیت ہے، نیت کیسی ہے، شکر کا جذبہ ہے یا نہیں، غلطی ہو جائے تو فوراً پلٹنا، یعنی توبہ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، ان چیزوں پر بھی بہت زور ہے۔ جی ہاں، دراصل اصل چیز تو یہی اندر کی کیفیت ہے، ایمان کی روح یہی ہے۔ کتاب بار بار اسی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اصل تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ مومن کے صبح و شام اس کی پوری زندگی انہی کیفیات کے گرد گھومنی چاہیے۔ واقعی یہ تو بہت سوچنے کی باتیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کتاب زندگی کو ایک بہت سنجیدہ بامقصد سفر کے طور پر پیش کرتی ہے، جس میں آزمائش بھی ہے، اللہ کی مدد اور رہنمائی بھی، اور آخر میں جواب دہی بھی۔ بالکل۔ اور شاید ایک سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں غور کرنے کو۔ جی ضرور۔ کتاب کہتی ہے حقیقت کے مطابق جینا چاہیے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ روزمرہ زندگی میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے تعلقات میں، دنیا کو دیکھنے میں اس نظریے کو اپنانے کا عملی مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے حقیقت کے مطابق جی سکتے ہیں؟